اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رمضان اور شیطانی وسوسوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ انسان کو برائی، نافرمانی اور گناہ پر وسوسوں کے ذریعے بہکانے والے شیطان ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام سرکش شیطانوں کو رمضان المبارک میں قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ انسان شیطان کے وسوسوں سے بچ کر نیک اعمال کر سکے، اپنے رب کو راضی کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے اور اپنے گناہوں کے سبب جو آگ جہنم بھڑکائی ہے اس کو بجھا سکے اور خود کو جنت کا حقدار بنا سکے۔ تو لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ماہ رمضان میں گناہ اور نافرمانی کے بعض کام عام دنوں کی نسبت بڑھ جاتے ہیں، مثلا ملاوٹ کرنا، چیزوں کی قیمتوں کو بڑھا کر لینا، اور دوسروں کا حق مارنا، دوسروں کے پیسے مارنا۔ اور ایک اور مافیا رمضان میں بڑا سرگرم رہا ہے، جو کہ بینکوں سے لوگوں کی رقوم ہیلے بہانوں سے نکلواتا رہا ہے، اور مزدوری کروا کر مزدوری کے لیے پیسوں کے لیے چکر لگوانا، یا پھر پوری مزدوری ادا نہ کرنا، رشوت، چور بازاری، دوسروں کے حقوق کا خیال نہ رکھنا اور اپنے پورے حقوق لینا، اپنی پوری خدمت لینا لیکن دوسروں کا خیال نہ رکھنا۔ اور اس کے علاوہ کیا کیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں بازاروں میں سرعام ایک دوسرے کی عزت اچھالنا، گالی گلوچ کرنا، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ سب بھی ہوتا ہے۔ تو باقی دنوں میں تو انسان جو ہے وہ شیطان کا نام لے کے خود کو بر ذمہ قرار دیتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے وہ ہمیں بہکاتا ہے، اکساتا ہے، دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تو وہی ہمارے سے سارے کام کرواتا ہے۔ تو اب شیطان تو قید ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے شیطانوں کو قید کر دیا ہے تاکہ انسان کے جو ہیلے بہانے ہیں نا ان کو ختم کیا جا سکے، اور انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے، اچھے عمال کرنا آسان ہو جائے۔ تو جب سارے کے سارے شیطان، جتنے سرکش شیطان ہیں جو انسان کو بھڑکانے والے ہیں، غلط رستوں پہ جانے، وہ سارے کے سارے قید ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قید ان کو کہا جاتا ہے، تو یقیناً سچی بات ہے کہ ہمیں پورا یقین ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ سارے جو کام ہیں جو انسان کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے؟ انسان تو خوش ہوتا ہے کہ شیطان قید ہو گیا، اور اگر شیطان کا قید ہو گیا تو پھر یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ ان سارے کاموں کا ذمہ دار کون ہے؟ قرآن کریم کی سورہ انعام آیت نمبر 112 میں بتاتی ہے کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، البتہ جو شیطان جنات میں سے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، اور وہ صرف دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، لیکن جو انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں وہ نظر بھی آتی ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سن کے انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیال آتے ہیں، برے وسوسے آتے ہیں، اور انسان برائی کی طرف جاتا ہے۔ ایسے لچھے دار باتیں، ایسے لہجے، ایسے انداز، دوسروں کو برائی کی طرف لے کے جانا، اور برائی کو جو ہے نا خوشنما بنا کے دوسروں کو دکھانا، اور گناہ کو ہلکا کر کے دکھانا، اللہ تعالیٰ کے طرف سے انسان کے دل میں بس یہ ڈالتا رہنا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کی تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بس معاف کر دینے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہے۔ اس طرح کے غلط فہمیاں اور دھوکے انسان کے دل میں ڈالنا، اور دوسروں کے لیے جو ہے نا دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا، ان کی طرف سے لاپرواہی برتنا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سارے کام پھر کون کرتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اور انسان کی جتنی اس نے پورے 11 مہینے جو غلطیاں کی ہوتی ہیں، نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، ان کو دھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے انسان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے، کہ شیطانوں کو قید کر دیا ہے کہ اب تم کھلے بندو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرو، باتیں کرو، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اپنے لیے جنت میں جگہ بناؤ۔ اس کے باوجود اگر انسان یہ سب کچھ نہ کر سکے، اور دیکھیں ثواب کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑھا دیا، ایک ایک رکعت کا ثواب کتنا بڑھا دیا، نفل کا جو ہے ثواب وہ اس کو فرض کے برابر کر دیا، اور فرض کو 70 فرض کے برابر کر دیا۔ اور یہ تو صرف ہمیں گنتیاں بتائی گئی ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کتنا بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور صدقے کا ثواب کتنا بڑھا دیا، اور ایک ایک عمل کا ثواب کتنا بڑھا دیا۔ اور اللہ ایسے ہے کہ جیسے
نیکیوں کی سیل لگی ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے اپنے بندے کو معاف کریں اور کیسے اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کریں۔ اور اس کے باوجود جو اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، جو جنت کا حقدار نہ بن سکے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا سکے، تو پھر دیکھیں وہ خود ذمہ دار ہے اپنے تمام برائیوں کا۔ اب جو ہے نا وہ خود ذمہ دار ہے، اس نے خود جو ہے نا اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے کوشش کی ہے۔ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اور اتنی زیادہ سہولتوں کے باوجود جو اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے، تو باقی کے 11 مہینے جس میں شیطان کھلے عام پھر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں انسان کو جو ہے نا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے اس کو گھیروں گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے کہ ٹھیک ہے، جو میرے فرما بردار بندے ہیں وہ کبھی تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے، لیکن جو تمہارے پیچھے چلیں گے تو وہ تمہارے ساتھ ہی جائیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے۔ یہ جو ہے چیز آج کل انسان کو بھڑکا رہی ہے، یہ انسان کا اپنا نفس ہے جو اس کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، برائی کے اوپر اس کو اکسا رہا ہے، کیونکہ اب تو شیطان ہے ہی نہیں ہے۔ جب شیطان ہے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کون سی چیز ہمیں برائی کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ یہ انسان کا اپنا نفس ہے، انسان کی خواہشات ہیں، انسان کی اپنی مرضیاں ہیں۔ تو جو انسان کو سیدھے راستے کی طرف جانے نہیں دیتی، اور برائی کی طرف دنگا فساد اور معمولی مانی باتوں پر دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ سارے کا سارا انسان کے اپنے نام اعمال ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے جو اس وقت اسی لیے کہا گیا کہ جو اس میں مہینے میں اپنے آپ کو نہ جنت کا حقدار بنا سکا، تو وہ سخت وہ کیا بدبخت ہے، کیونکہ اس وقت اس مہینے میں انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا، تو مجھے میرے دل میں وسوسہ ڈال دیا، تو میرا اپنا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس وقت اس مہینے میں کیونکہ انسان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے شیطان کے ساتھ ڈالنے کے لیے، جو کچھ ہے انسان کا اپنا کیا دھرا ہے، انسان کا اور شیطانوں جیسے انسانوں کا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کی کرتوتیں شیطانوں جیسی ہیں تو ان کو بھی شیطانوں کے ساتھ ہی ملایا گیا۔ جیسے پہلے پارے میں نہیں فرمایا تھا کہ یہ جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ شیطانوں کے پاس تو نہیں جاتے تھے، تو جاتے تو اپنے دوستوں کے پاس تھے، تو یہ جو اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو اس وقت جا کے اللہ کے بندوں کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں۔ تو یہ جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ وہ شیطان ہے جو کہ شیطان انسان تو ہے، لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، وہ ساری کی ساری کیسی ہیں؟ شیطانوں جیسی ہیں۔ تو ان کے جو اعمال ہیں وہ شیطانوں جیسے ہیں۔ اب اسی لیے کہا گیا کہ اس مہینے میں اپنی بخشش کروا لو، اپنے آپ کو جنم سے بچا لو، اور جو اب اس مہینے میں نہ بچ سکا تو وہ پھر فرمایا گیا کہ بڑا ہی بدبخت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں۔ اگر شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات آتے ہیں انسان کی اپنی نفس کی وجہ سے، اپنی فطرت کی وجہ سے، تو اس کے اوپر قابو پائیں اور اپنے آپ کو سختی سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ رمضان کا آخری دن، آخری گھڑیاں، آخری گھنٹے باقی ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کریں، جہاں تک ہو سکے اپنے نفس کو لگام ڈالیں، تو اپنے نفس کو نکیل ڈالیں، اور اب کہیں کہ میں نے بچنا ہے، میں نے جہنم سے بچنا ہے، میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ساتھ نیکی کریں، اور اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر ترس کھائیں، اپنے ساتھ ہمدردی کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائیں۔ آمین ثم آمین۔